بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ڈاکٹر انیل شفیع ہوں. میں ایک کنسلٹنٹ سائیکائٹرسٹ ہوں اور آج کا جو ٹاپک میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ایڈکشن کی نیورو بیولوجی، یعنی ہمارے دماغ میں ایسی کیا کیا تبدیلیاں آتی ہیں جن سے ہم ایڈکشن کا شکار ہو جاتے ہیں. اس سے پہلے کہ میں اپنے ٹاپک کی تفصیلات آپ کو بتاؤں، اپنے بارے میں مختصراً میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. میں نے MBBS کے بعد 4 سال ٹریننگ سائیکائٹری میں کمپلیٹ کی جناح ہاسپٹل سے، اور پھر FCPS کا ایگزام پاس کرنے کے بعد میں نے ایز این اسسٹنٹ پروفیسر میڈیکل کالج کو جوائن کیا. آج کل میں الشفا ایڈکشن اینڈ سائیکائٹرک کلینک گلبرگ 3 سے وابستہ ہوں، اور یہاں پر ہم پیشنٹس کا جو کہ کسی بھی نفسیاتی بیماری کا شکار ہوں یا ڈرگ ایڈکشن کا شکار ہوں، ان کا کمپریہنسو ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. اور ہمارے پاس انڈور آؤٹ ڈور دونوں طرح کی سہولیات اور ٹرینڈ سائیکالوجسٹ بھی موجود ہیں. تو بیسیکلی ایڈکشن کسے کہتے ہیں؟ ایڈکشن کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جب ہمیں کسی چیز کو کرنے یا اس کو استعمال کرنے کے اوپر کنٹرول برقرار نہ رہے. یعنی یہ 3 طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک کہ آپ کسی نشہ آور چیز کو جو آپ کے سامنے ہو تو آپ خود پر کنٹرول نہ کر پائیں اور آپ کو وہ چیز لینی پڑ جائے. دوسرا، اگر آپ کوئی نشہ آور چیز سٹارٹ کریں یوز کرنا، مثال کے طور پر الکوہل، تو اس میں آپ مقدار پر کنٹرول نہ کر پائیں، یا جتنا ٹائم آپ نے پینے کا سوچا تھا کہ میں اتنا پیوں گا پھر چھوڑ دوں گا، اس پر کنٹرول نہ کر پائیں. یا پھر اگر میڈیکلی آپ کی صحت اس کی اجازت نہیں دیتی کہ آپ کسی بھی نشہ آور چیز کو یوز کریں، اس کے باوجود آپ اپنے آپ کو مجبور پاتے ہوں اس چیز کو استعمال کرنے پہ، تو اس پروسیس کو ہم ایڈکشن کہتے ہیں. جو نشہ پیدا کرنے والی چیزیں ہیں جیسے الکوہل، ہیروئن، کوکین، آئس، یہ چیزیں جو ایڈکشن کاز کرتی ہیں اس کو ہم کیمیکل ایڈکشن کہتے ہیں. اور جو دوسری طرح کی ایڈکشن ہے جس کو ہم پروسیس ایڈکشن کہتے ہیں، اور کبھی کبھار اس کو بیہیورل ایڈکشنز بھی کہا جاتا ہے، وہ نشہ آور چیزوں کے متعلق تو نہیں ہوتی لیکن ان بیہیویئرز کے متعلق ہوتی ہے جو کہ انسان کو اپنا ایڈکٹ بنا لیتے ہیں. جیسے کچھ لوگ انٹرنیٹ ایڈکشن کا شکار ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ پورنوگرافی کے ایڈکشن کا شکار ہو جاتے ہیں، اور بھی ایسے مختلف قسم کے گیمنگ ایڈکشن، مختلف طرح کی ایڈکشنز جو ہیں وہ نشہ آور چیزوں کی ایڈکشنز کے علاوہ بھی ہیں، جن کو ہم پروسیس ایڈکشنز کہتے ہیں. اچھا، اب یہ جو ایڈکشن کا پروسیس ہے، ظاہر ہے کہ یہ ایک دن میں نہیں ہوتا، اور عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ سٹارٹ یہ ہوتا ہے ایک طرح کے مزے سے. ایک انگریزی کی کہاوت ہے، ٹربل وتھ ٹربل از دیٹ اٹ اسٹارٹس آؤٹ ایز فن. یعنی یہ جو تکلیف دہ سفر ہے یہ سٹارٹ ہوتا ہے جب آپ امپلسو طریقے سے بیہیو کرتے ہیں. یعنی آپ سوچتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، دیکھا جائے گا، اتنا جو ہے نا وہ کنسیکوینسز کی پرواہ کیے بغیر ایکسپیریمنٹیشن شروع کر دیتے ہیں اس ڈرگ کی. مے بی آپ ایک ایسی جگہ پر ہیں جہاں آپ کے دوست استعمال کرتے ہیں تو آپ کو ایک دفعہ امپلس آئی کہ چلو میں بھی ذرا ٹرائی کر کے دیکھتا ہوں. تو یہ شروع کا کچھ عرصہ امپلسونیس ہوتی ہے، کیونکہ آپ کو اس میں ایک خاص قسم کی خوشی ملتی ہے تو انسان وہ کرتا چلا جاتا ہے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اب وہ جو خوشی والا پہلو ہے وہ آہستہ آہستہ غائب ہونا شروع ہو جاتا ہے اور کمپلسیوٹی والا پارٹ شروع ہو جاتا ہے. کمپلسیوٹی کا مطلب یہ ہے کہ ایک مجبوری، یعنی کسی نے آپ کی کن پٹی پہ جس طرح ایک بندوق رکھی ہے
کہ جب تک آپ وہ چیز لے نہیں لیں گے آپ کی جان نہیں چھٹے گی. تو آج کی جو ہم ڈسکشن ساری کریں گے وہ یہ پورا پروسیس ہے کہ یہ کیسے پورا پروسیس برین میں چلتا ہے, اور ایک ایسے انسان کو جو اس سے پہلے ایک سمجھدار انسان تھا, زندگی کو اچھی طریقے سے گزار رہا تھا, اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہا تھا, وہ کیسے اس کی شخصیت کو بدل کے اس کو صرف ایک نشے کی عادت تک محدود کر دیا ہے, نشے کی لت نے. اس چیز کو ہم جو ہے نا وہ ایکسپلور کریں گے. تو سب سے پہلے اس چیز کو سمجھنے کے لیے دماغ کے 3 اہم حصوں کو سمجھنا ضروری ہے. سب سے اہم حصہ دماغ کا, جس کو ہم مڈ برین ڈوپامین ریوارڈ سسٹم کہتے ہیں. بیسیکلی اس حصے کا کام یہ ہے کہ جب کبھی ہم کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو کہ ہمیں اچھا لگتا ہے, وہ ظاہر ہے کہ ہر انسان کے مختلف ایسے کام ہوتے ہیں جو اس کو خوشی دیتے ہیں, اس کو اچھے لگتے ہیں, تو اس صورتحال میں برین کا وہ حصہ ڈوپامین خارج کرتا ہے, اور اس ڈوپامین کے خارج ہونے کے نتیجے میں انسان خوشی محسوس کرتا ہے, اور خوشی کے ساتھ ساتھ ایک اور جذبہ یہ کہ جس کام میں انسان خوشی محسوس کرتا ہے نیچرلی اس کام کو دوبارہ کرنے کا اس کا دل کرتا ہے. تو یہ ایک قدرتی پروسیس ہے, لیکن اس پروسیس کے اندر جو نشہ آور چیز ہے وہ ایک خاص طریقے سے اس حصے پہ اثر انداز ہونا شروع ہو جاتی ہے. اچھا, اب وہ مثال کے طور پر اگر آپ ایک بڑی خوشی والا کام کرتے ہیں, آپ کو مثال ہم دے سکتے ہیں کہ آپ اپنی کوئی فیوریٹ مووی دیکھتے ہیں. سپوز کریں اگر اس سے 10 مالیکیولز ڈوپامین کے ریلیز ہوتے ہیں اس ریوارڈ سسٹم کے اندر سے, تو جو نشہ آور جو چیز ہے اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ 10 نہیں, وہ 100 یا 100 سے بھی زیادہ مالیکیول ڈوپامین کے خارج کرا دے گی, باوجود یہ کہ آپ نے کوئی خوشی دینے والا کام نہیں کیا, صرف آپ نے اس نشے کو یوز کیا ہے. اس سے ہوتا کیا ہے, اس سے وہ شروع کا وہ جو بڑی خوشی کا احساس ہونا, یوفوریا جسے ہم کہتے ہیں, جب سب کچھ اچھا لگتا ہے, وہ فیلنگز پیدا ہوتی ہیں انسان کے اندر. اور یہ فیلنگز اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ اس سے پہلے انسان نے کبھی نارملی وہ اس طرح سے ایکسپیرینس نہیں کی ہوتی. تو کیونکہ یہ زیادہ پلیئریبل ہوتی ہیں, تو ان کی جو صلاحیت ہے انسان کے بیہیویئر کو اس طرح سے موڑنے کی کہ دوبارہ اس کو کرنے کی خواہش دل میں پیدا ہو, وہ جو ہے نا وہ خواہش ساتھ ساتھ بڑھتی رہتی ہے. اچھا, اس کے علاوہ دماغ کے 2 اور ایریاز بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں ایڈکشن کے اندر. ایک رول جو ہے وہ برین کا وہ ایریا پلے کرتا ہے جسے ہم بیزل گینگلیا کہتے ہیں. بیزل گینگلیا برین کا وہ ایریا ہے جس کے ویسے تو بہت سارے اور کام ہیں, لیکن ایک اس کا امپورٹنٹ کام یہ ہے کہ جن بیہیویئرز کی عادت ہوتی ہے انسان کو, مختلف طرح کی عادات انسان کو ہوتی ہیں, وہ بیہیویئرز برین کے اس حصے سے کی جا رہی ہوتی ہیں. یعنی دوسرے الفاظ میں اگر ہم یہ کہیں کہ یہ حصہ برین کا وہ حصہ ہے جس کو ہم آٹو پائلٹ موڈ کہہ سکتے ہیں. جیسے آپ نے جہاز میں دیکھا ہو, شاید آپ کو پتا ہو کہ ایک آٹو پائلٹ موڈ ہوتا ہے کہ جب وہ آن کر دیا جائے تو جہاز خود بخود چلتا رہتا ہے. پائلٹ کی اس میں اگر ان پٹ نہ بھی ہو تو جہاز ایک خاص رفتار اور خاص طریقے سے جو ہے نا وہ اپنے رستے پہ چلتا جاتا ہے. تو یہ جو بیزل گینگلیاز ہیں یہ وہ رول پلے کرتی ہیں. تو جیسے جیسے آپ کا یہ جو نشہ کے استعمال بڑھتا جاتا ہے تو یہ جو بیزل گینگلیا کے ایریاز ہیں یہ زیادہ پاورفل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ بالکل ایسے ہے جیسے اگر کوئی بندہ ایک جم میں ویٹ کی پریکٹس کرے, بار بار ورزش کرے, تو کچھ عرصے میں اس کے وہ مسل سٹرانگ ہونے لگ جاتے ہیں. تو اسی طرح سے بیزل گینگلیاز جو عادتیں بنانے والا ایریا ہے دماغ کا, وہ سٹرانگ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اچھا, اب یہاں پر برین کا ایک تیسرا حصہ جس کو ہم پری فرنٹل کارٹیکس کہتے ہیں, جو کہ فرنٹل لوب برین کے جو ہوتے ہیں ان کے اندر ہوتی ہے. اور اس حصے کی کیا اہمیت ہے, انسان کی پوری شخصیت اس ایریا میں ہوتی ہے. انسان کی ول پاور, اس کی فیصلے کی طاقت,
چیزوں کے نتائج کو سمجھ کے صحیح راستہ چوز کرنے کی صلاحیت، یہ سارے کی ساری صلاحیتیں برین کے اس ایریا میں ہوتی ہیں۔ اب یہ جو ایریا ہے آپ یہ سمجھیں کہ یہ اس کے بھی بہت سارے کام ہیں، لیکن اس کا ایک امپورٹنٹ کام یہ ہے کہ یہ ایک بریک سسٹم ہے۔ یعنی جب یہ دیکھتا ہے کہ انسان کچھ ایسی عادتوں میں پڑ رہا ہے جو کہ کوئی فائدہ مند نہیں ہے اس کے لیے، تو یہ ایریا ایک طرح سے بریکس لگانے کی کوشش کرتا ہے کہ اس بیہیویئر کو انسان کو بتایا جائے کہ یہ بیہیویئر صحیح نہیں ہے اور اس سے بچا جائے۔ جبکہ جو بیزل گینگلیا والا ایریا ہے وہ ایکسلریٹر ہے گاڑی کا۔ اچھا، اب ہوتا کیا ہے کہ جیسے جیسے یہ ڈوپامین کا سسٹم، اس کے اوپر ڈرگز کام کرتی جاتی ہیں، تو وہ جو ایکسیلیٹر والا ایریا تھا وہ تو سٹرانگ ہوا، اس کے ساتھ ساتھ یہ جو بریکس والا ایریا ہے یہ کمزور پڑنا شروع ہو جاتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ۔ اس کا جو ہولڈ ہے ہمارے بیہیویئر پہ، اس کی جو گرفت ہے وہ کمزور سے کمزور تر ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور اس کے کمزور ہونے سے کیا ہوتا ہے کہ وہ انسان جو اس سے پہلے، جس کو اپنی ذمہ داریوں کی پرواہ بھی تھی، جو اس سے پہلے بیسیکلی اس کو یہ پتا تھا کہ میں نے زندگی میں کیا کرنا ہے اور میرے کیا گولز ہیں، کیا ایمبیشنز ہیں، وہ سارا کچھ، وہ پروسیس آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ مدھم ہونے لگتا ہے، اور سارے کا سارا جو دھیان ہے وہ اس عادت پہ آ جاتا ہے جو کہ خوشی کی کیفیت دیتی ہے، اور وہ بیزل گینگلیاز جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا۔ اچھا، اب ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ کہ بیزل گینگلیاز کا ایریا وہ ایریا بھی ہے جہاں پازیٹیو اور نیگیٹو ری انفورسمنٹ کا فینومناز ہو رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ کیا فینومناز ہے؟ آپ نے شاید دیکھا ہو کہ جو لوگ نشے کے عادی ہوتے ہیں وہ جب ایک خاص قسم کے ماحول میں جاتے ہیں جہاں ان کو یہ لگتا ہے کہ یہاں میں وہ نشہ استعمال کیا کرتا تھا، یا ان لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے یا جو ان کے ساتھ نشہ استعمال کیا کرتے تھے، تو ان کیفیات، ان جگہ اور لوگوں کی اس جو کریونگ ہے نشے کی، اس کے ساتھ پیئرنگ ہو جاتی ہے۔ یعنی جب وہ اب ان جگہوں پہ جاتے ہیں تو یہ جو بیزل گینگلیاز کا ایریا ہے، اور بیزل گینگلیاز کا ایک خاص ایریا ہے جس کو ہم سٹرائٹل ایریا کہتے ہیں، یہ اوور ایکٹیو ہونے لگتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ ایک طرح سے طلب پیدا کرنا بڑھا دیتا ہے، یعنی یہ ڈیمانڈ بھیجتا ہے بار بار برین کو کہ وہی چیز دوبارہ کرو۔ اچھا، یہ تو ہو گئی پازیٹیو ری انفورسمنٹ۔ پازیٹیو اس سینس میں کہ یہ جو ہے نا وہ بڑھا رہا ہے ڈرگ سیکنگ بیہیویئر کو، اس حصے کی ایکٹیویشن۔ ایک اور فینومنا بیزل گینگلیا کے ہی اندر ایک اور ایریا میں ہو رہا ہوتا ہے، اس ایریا کو ہم ایکسٹینڈڈ ایمگڈلا کا ایریا کہتے ہیں۔ اس ایریا میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ایریا ہے یہ سمجھ لیں کہ چھڑی ہے اس کے پاس، یعنی جب ہمیں نیگیٹو ایموشنل سٹیٹس ہوتی ہیں، جیسے سٹریس آ گئی، کسی طرف ہمارا کوئی لاس ہو گیا اور اس وقت ہم نے برا فیل کرنا شروع کیا، تو اب یہ والا جو ایریا ہے بیزل گینگلیا کا، اس وقت یہ والا ایریا ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، اور یہ ایریا اس نیگیٹو سٹیٹ کو ریزالو کرنے کے لیے بھی کہ اب میری طبیعت خراب ہے، میں برا فیل کر رہا ہوں، تو جلدی سے میں وہ جو نشہ ہے اپنا وہ حاصل کروں تاکہ میں نارمل ہو سکوں۔ تو یہ والا جو ایریا ہے یہ بیسیکلی جو ہے یہ پھر وہ چیز پیدا کرنا شروع کرتا ہے، اور جب تک وہ چیز اس کو مل نہیں جاتی وہ ایک طرح سے چھڑی ہے، یعنی وہ اتنی بری کیفیت دل میں پیدا کر دیتا ہے کہ اگر آپ وہ نشہ یوز نہیں کریں گے تو آپ ایک اذیتناک کیفیت میں ہوں گے۔ تو وہ جو چھڑی ہے وہ پھر وہ بھی بندے کو مجبور کرتی ہے، یعنی اگر وینٹرل سٹرائٹم کا ایریا وہ بھی بیزل گینگلیا کا ایریا تھا، وہ آپ کی گاجر تھی، کیرٹ تھی، یعنی وہ آپ کو کہہ رہا تھا کہ یہ کرو تو اور مزہ آئے گا، یہ کرو تو اور اچھا لگے گا، اور اسی بیزل گینگلیا کا دوسرا ایریا یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ ایسا نہیں کرو گے تو یہ پھر چھڑی جو ہے نا یہ دیکھ لو۔ تو یہ پروسیس، یعنی شروع میں تو وہ پروسیس جو ہے وہ اس طرح چل رہا تھا کہ خوشی ملتی تھی، آپ بار بار کرتے تھے، پھر خوشی ملتی تھی، بار بار کرتے تھے، آہستہ آہستہ اب اس پروسیس میں خوشی ملنا آہستہ آہستہ کم ہو جاتی ہے، اور وہ جو مجبوری والا پارٹ ہے، وہ جو چھڑی والا پارٹ ہے وہ نمایاں ہونے لگتا ہے۔ تو اس پارٹ کے نمایاں ہونے سے یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نشہ نہیں کرتے تو ایک اذیتناک کیفیت میں ہوتے ہیں، اس لیے نشے کی طلب مزید بڑھ جاتی ہے۔
تو یہ جو ہے کچھ امپورٹنٹ چینجز ہیں برین میں جو کہ اس نشے کی عادت سے ہوتی ہیں، اور پھر یہ ایک طرح سے جو آپ کی زندگی کی گاڑی ہے وہ آٹو پائلٹ موڈ پہ چلی جاتی ہے اس بندے کے، کیونکہ اب جو پری فرنٹل ایریاز ہیں برین کے جن کا کام تھا فیصلہ سازی، انسان کو صحیح غلط سمجھانا، اب وہ حصہ تو ایک طرح سے بیک گراؤنڈ میں چلا گیا، اور یہ جو ایریاز ہیں برین کے جو کہ آٹومیٹک فنکشنز پرفارم کرتے ہیں اور عادتیں بناتے ہیں، یہ اب سٹرانگ ہو گئے۔ اس سٹیج پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اب نشے نے انسانی دماغ کو مکمل طور پر ہائی جیک کر لیا ہے، اور جب یہ سٹیج آ جاتی ہے پھر انسان کے لیے زندگی کی باقی ساری ذمہ داریاں کوئی اہمیت نہیں رکھتی، جو اس کے رشتے ناتے ہیں وہ بھی جو ہے ثانوی حیثیت رکھتے ہیں، مین جو اس کی زندگی میں ایک ہی مقصد رہ جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو کسی طرح سے وہ نشہ ملے اور اس کی وہ جو پروسیس ہے وہ چلتا رہے۔ تو آج کی جو میری ویڈیو تھی وہ ان کیمیکل پروسیسز کے بارے میں تھی، کیونکہ اس میں ٹیکنیکل ٹرم زیادہ تھیں، شاید آپ کو سمجھنے میں کچھ دقت پیش آئی ہو، لیکن ہم مزید ویڈیوز میں بھی ان چیزوں کو زیادہ آسان کر کے ایکسپلین کریں گے، اور نیکسٹ ویڈیوز میں آپ کو بتاؤں گا کہ نشے کی جو کیفیت ہے اس میں ٹالرنس کیسے ڈیولپ ہو جاتی ہے، اور جو وڈرال افیکٹس آتے ہیں وہ کیوں آتے ہیں، اور اس طرح کی اور بہت ساری باتیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم ایک نیکسٹ موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ بہت شکریہ۔